مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ حضور نے مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں خواب میں داخل ہوا یا پھر جو ہے وہ میں معراج کی رات میں داخل ہوا، بلکہ فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت تھی کہ حضور جنت میں جب چاہیں آئیں، جب چاہیں دنیا میں تشریف لے آئیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابو طلحہ کی زوجہ رمیثہ وہاں موجود ہیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ بشارت دی کہ میری جو امت کی جو عورت ہے سیدہ رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت میں نے ان کو موجود پایا، گویا کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ میں نے کسی کی جنت میں چلنے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ حضور یہ آپ کے غلام، آپ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز ہے۔ تو میرے آقا نے بعد میں حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جنت میں چلنے کی آواز میں سنتا ہوں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی خاص عمل تو میں نہیں کرتا، لیکن جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو بنا لیتا ہوں اور وضو کے ساتھ میں 2 رکعت نماز وضو کی ادا کرتا ہوں۔ یہ وضو کی نماز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسے ہی بغیر کسی یعنی وضو میں رہنے کے لیے بغیر نماز کے وقت کے کسی میں بھی آپ جب وضو کریں کسی ٹائم بھی، تو اس وقت جیسے مثال کے طور پہ صبح کے 10 بجے ہیں، آپ نے وضو کیا تو آپ پھر اس وقت مستحب یہ ہے کہ وضو کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں نفل، یہ وضو کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پہ مغرب کا وقت ہے، تو اس وقت آپ جب وضو کریں گے تو اس وقت آپ یہ نفل نماز ادا نہیں کریں گے، بلکہ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں گے تو آپ کی یہ وضو کی نماز بھی مغرب کی نماز کے ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گی، یعنی الگ سے نماز ادا نہیں کریں گے جب آپ پہلے سے ہی کوئی سی فرض یا سنت نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی آپ نے وضو کیا، نماز کا وقت نہیں ہے، اس وقت جو 2 نفل ادا کرنے وضو کے لیے یہ جو ہے وہ مستحب ہے وضو کے ساتھ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اور دیکھا کہ ایک سونے اور موتیوں کا محل ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ حضور جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن گویا کہ کبھی سوال ہوتا ہے تفہیم کے لیے کہ سوال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے، اور کبھی سوال ہوتا ہے عظمت اور بزرگی بتانے کے لیے، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو میرے رب کو کیا یہ بات معلوم نہیں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک ہے ہر شے کا، چاہے دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے قیامت ہو۔ تو کبھی سوال ہوتا ہے عظمت اور بزرگی بیان کرنے کے لیے کہ جو قیامت کے دن میرے رب کی ہی بادشاہت ہے، اور یعنی سوال ہوتا ہے عظمت کے لیے۔ میرے آقا نے کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا حضور یہ عرب کے ایک شخص کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا میں عربی ہوں، آگے بولو کس کا محل ہے؟ فرمایا حضور یہ ایک قریش کے قبیلے سے شخص کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا میں قریشی ہوں، میں قریش سے میرا تعلق ہے، بتاؤ آگے کس کا محل ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے ایک امتی کا محل ہے۔ حضور نے فرمایا نام بتاؤ؟ کہا حضور عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت میں ان کے محل میں ایک خادمہ وضو کر رہی ہے، تو میں نے چاہا میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، اور پھر میں اندر داخل نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو رو دیے، عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ سب کچھ، یہ سارے مراتب حضور آپ کے صدقے میں ہی ملے ہیں، اور یہ اسلام آپ کے صدقے میں ہی ملا ہے، حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے ان کو جنت میں دیکھا۔ یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے نیک لوگوں کی شان کہ یہ ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق کی کیا ہی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے کہ شیطان بھی جس کو آتا ہوا دیکھے جس راستے سے تو وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔